ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہم محظوظ ہو رہے تھے. اب اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہندوستان کی مشہور شخصیت، علماء و اکابرین کے صحبت یافتہ مشہور شاعر اور بزرگ قاری احسان محسن صاحب یہاں تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آپ نعتیہ کلام پیش کریں گے. اس شعر کے ساتھ تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، تنظیم و عمل، تہذیب و ادب، اخلاص و وفا، ایثار و کرم، سرکار کے حسن سیرت سے کیا کچھ نہیں سیکھا دنیا نے. اور قاری صاحب سے میں کہوں گا چشم خفتہ کو جگا دے نعتیہ اشعار سے، چشم خفتہ کو جگا دے نعتیہ اشعار سے، قلب کو بیدار کر دے نغمگی گفتار سے. قاری احسان محسن صاحب مائک کے روبرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن نصیب میری حاضری ہوئی ہے نعت پاک سے پہلے. حکم نعت پاک کا ہے، لیکن نعت پاک سے پہلے حسب حال 2 یا 3 یا 4 شعر سنا مناسب خیال کرتا ہوں. جو لوگ دل سے جو لوگ سچے عاشق قرآن ہو گئے، جو لوگ سچے عاشق قرآن ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے. قرآن کا مسابقہ عقل کو عام ہے، اور مستفیض سارے مسلمان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے. واللہ بو حذیفہ کا یہ حسن انتظام، واللہ بو حذیفہ کا یہ حسن انتظام، ارباب ذوق دیکھ کے حیران ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے. محسن قرآن پاک کی خدمت کا فیض ہے، مقبول خاص صاحب وسطان ہو گئے، سارے جہاں میں صاحب فیضان ہو گئے. 2-3 یا چند شعر نعت پاک کے سن لیجئے. وقت ہو جائے تو مجھے روک دیں، مجھے کوئی بھی جھجک نہیں ہے. میں نے خاص موقع پر خاص وقت میں یہ نعت پاک کہی تھی کچھ لوگوں کے سوالات کے جواب میں. اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اعزاز بخشا کہ یہ نعت پاک کہلوا دی. میری معروف نعت پاک بن چکی ہے، سنا آپ. میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں، میں اگر دیکھوں کبھی گنبد خضرا دیکھوں، ایک حسرت ہے کہ رہ کے ستاتی ہے مجھے،
اپنی آنکھوں سے میں اپنی آنکھوں سے میں سرکار کا روزہ دیکھوں. میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں. 3 دن جس میں محمد رہے ابوبکر کے ساتھ. 3 دن جس میں محمد رہے ابوبکر کے ساتھ. یہ تمنا ہے کہ اس غار کا نقشہ دیکھوں. یہ تمنا ہے کہ اس غار کا نقشہ دیکھوں. میری خواہش نہیں نعت پاک کے ہر شعر کے آئینے میں آپ کے پیکرے پر نور کا حلیہ دیکھوں. آپ کے پیکرے پر نور کا حلیہ دیکھوں. میری خواہش نہیں گر میری آنکھ کھلے دیکھ کے قرآن پڑھوں. گر میری آنکھ کھلے دیکھ کے قرآن پڑھوں اور کچھ دیکھوں تو ماں باپ کا چہرہ دیکھوں اور کچھ دیکھوں تو ماں باپ کا چہرہ دیکھوں. کیا یوں ہی لی میری بینائی کہ میں حشر کے دن کیا یوں ہی لی میری بینائی کہ میں حشر کے دن سب سے پہلے تیرے دیدار کا جلوہ دیکھوں. سب سے پہلے تیرے دیدار کا جلوہ دیکھوں. نعت پاک بڑی طویل ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، لیکن ایک شعر تازہ میرا جی چاہتے ہیں سنانے کو. میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں. رب تعالیٰ سے دعا ہے یہ تمنا ہے میری. شیخ وسطانوی میں آپ کو ہنستا دیکھوں. شیخ
گلستانوی میں آپ کو ہنستا دیکھوں، میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں۔ السلام علیکم۔ روش روش نغمہ طرب ہے، روش روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہیں غزل خواہ، طیور شاخوں پہ ہیں غزل خواہ، کلی کلی گنگنا رہی ہے۔ یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساگر بدوش ہے۔ اب حضرت قاری احسان محسن صاحب کے بعد اس پروگرام کے لیے جامعہ کے شعبہ تحفیظ القرآن کے چند طلبہ نے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے تیاری کی ہے، لہذا میں اب جامعہ کے شعبہ تحفیظ القرآن کے طلبہ تابش اور اس کے رفقا کو، تابش عربی سوم جیم اور اس کے ساتھ 2 طلبہ جو شعبہ تحفیظ القرآن سے ہیں وہ آئے اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابد تو ابد تو ازل کا حسین ہے، چمکدار رخسار روشن جبیں ہے۔ ابد تو ابد تو ازل کا حسین ہے، چمکدار رخسار روشن جبیں ہے۔ تو احمد مدثر مزمل تو یاسین، تیری شان قرآن تو صادق امین ہے۔ وہ نام گرامی جو آدم کو بھایا، وہ نام گرامی جو آدم کو بھایا، تیرے نام کی لوح عرش بری ہے، تیری شان قرآن تو صادق امین ہے۔ ابد تو ابد تو ازل کا حسین ہے، چمکدار رخسار روشن جبیں ہے۔ تو احمد مدثر مزمل تو یاسین، تیری شان قرآن تو صادق امین ہے۔
فرنگی بھلا سمجھے کیا وہ اشارہ، فرنگی بھلا سمجھے کیا وہ اشارہ، کہ آقا پہ قربان روح زمین ہے، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، ابد تو ابد تو ازل کا حسین ہے، چمکدار رخسار روشن جبیں ہے، تو احمد مدثر مزمل تو یاسین، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، پیام آخری رب کل کر تو آیا، پیام آخری رب کل کر تو آیا، تو سید تو ہی خاتم المرسلین ہے، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، ابد تو ابد تو ازل کا حسین ہے، چمکدار رخسار روشن جبیں ہے، تو احمد مدثر مزمل تو یاسین، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، حبیب خدا تیری کیا شان ہوگی، حبیب خدا تیری کیا شان ہوگی، ابو بکر سا جب تیرا جانشین ہے، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، ابد تو ابد تو ازل کا حسین ہے، چمکدار رخسار روشن جبیں ہے، تو احمد مدثر مزمل تو یاسین، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، محمد کے حسن کے کیا شنوگی، محمد کے حسن کے کیا ہی کہنے، کلام مسافر تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، ابد تو ابد تو ازل کا حسین ہے، چمکدار رخسار روشن جبیں ہے، تو احمد مدثر مزمل تو یاسین، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے، تیری شان قرآن تو صادق امی ہے۔ ہر فرع کے 3 طلباء کو یعنی 9 طلباء کو عمرے کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کو عمرے کے لیے انشاءاللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ حرمین کی زیارت حاصل ہوگی۔ بہرحال
تکبیر محمد اسماعیل مولانا یاسر راوی تکبیر تکبیر جامعہ اسلامیہ اشاعت علوم عقل قوا کے طالب علم ہے ہونہار چھوٹے سے محمد اسماعیل جو پہلا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. شیخ کمال قدہ فرما رہے ہیں کہ الجزائر میں ایک بہت بڑا مسابقہ منعقد ہونے جا رہا ہے انٹرنیشنل. اس مسابقے کے لیے بھی اس طالب علم کو مدعو کیا جا رہا ہے. تکبیر تکبیر. اور ایک قسمت بھائی کی طرف سے ان کو الٹو کار انعام میں دی جا رہی ہے. یہ ماشاءاللہ ان کو چاوی کہاں ہے؟ ہم بے پناہ ممنون و مشکور ہیں حاجی قسمت صاحب نندربار کے کہ جن کی جانب سے یہ گاڑی بطور انعام کے دی جا رہی ہے. قسمت بھائی نے جب ہم نے مسابقے کا اعلان کیا تو انہوں نے فوراً مجھے فون کیا اور کہا کہ اس میں پہلے نمبر والے بچے کو میں مکمل میں کار دینا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ مبارکباد. اس موقع پر ہم ہمارے جامعہ کے استاد مولانا یاسر صاحب ان کے والد صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور شیخ خالد الیمنی ان کو بھی کہ آپ نے اس طالب علم کے پیچھے بڑی محنتیں کی اور مولانا فاروق پانباڑی ان کے استاد کے بھی ممنون و مشکور ہے اور صدر شعبہ حفظ مفتی طاہر صاحب کے مولی یاسر آپ بھی لوگوں نے آگے آ محنت جاؤ. کی اور الحمدللہ طالب علم پہلے نمبر سے مولانا کامیاب یاسر ہوا. آپ بھی آگے آ جاؤ. ان کے ابا ہے یہ. ہاں جامعہ کے استاد ہیں ماشاءاللہ. ان کو گاڑی مل گئی. شیخ خالد صاحب جو ہے ان کی محنت ہے ماشاءاللہ. قاری نثار صاحب کے بھی ممنون و مشکور ہے جو شعبہ حفظ کے ذمہ دار ہیں ہمارے کہ الحمدللہ سب نے مل کر محنت کی. اللہ رب العزت جس طرح سے یہاں پر پہلے نمبر سے کامیابی عطا فرمائی ہم سب کو آخرت میں بھی ایسی ہی کامیابی نصیب فرمائے. چلو انہیں گاڑی چاوی دیوان باقی چلا بھائی. ہم حاجی قسمت صاحب کے اور دیگر تمام کے تمام ہمارا تعاون کرنے والے احباب کے بے پناہ ممنون ہیں اور اخیر میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہر فرع کے 5 طالب علموں کو عمرے کے لیے بھیجا جائے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. اب حضرت کا خطاب عمرے ہو گیا. اخیر میں والد صاحب انشاءاللہ چند نصیحتیں فرما کر ان کی دعا پر مجلس ختم ہوگی. آپ اخیر تک جیسے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں 5 منٹ صبر کریں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تمام بیان چالو کرو. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین. عزیز طلباء کرام اور مصاحبین مسابقہ اور سامعین اعظام، اللہ کا شکر ہے کہ یہ پروگرام بہت عافیت کے ساتھ
اور اچھائی کے ساتھ پائے تکمیل کو ہوا۔ الحمدللہ ہمارے جج حضرات نے بھی بہت ہی انصاف کے ساتھ کام کیا، کسی طالب علم کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، یہ جامعہ کا نظام ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہاں آنے والے طالب علم کہیں کے بھی ہوں، بہار، بنگال، آسام، اڑیسہ، جس کا بھی نمبر آوے اس کو نمبر دینا یہ ہمارا فریضہ بن جاتا ہے۔ تو جتنے بھی بچے کامیاب ہوئے اور ان کو انعام ملا، ہم ان کو دوبارہ مبارکباد دیتے ہیں، اور اساتذہ کرام کو جہاں جہاں کے اساتذہ کے بچوں کا نمبر آیا ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ اساتذہ کی اساتذہ کی محنت الحمدللہ کام میں آئی ہے۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے مدارس میں کتاب اللہ کی تعلیم کی طرف ہماری پوری طاقت لگنی چاہیے۔ مدرسوں میں جب تک حفظ کی محنت مضبوط نہیں ہوگی وہاں تک قرآن پختہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہر طالب علم، ہر استاد کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ قرآن شریف کی طرف پوری محنت کرے، اور جامعہ کی طرف سے جو بھی محنت اور جو انعام دینا ہے وہ دینا ہے، اور اس میں کوئی کسی کے ساتھ ہم ناانصافی نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں پہلے ان تمام طلباء کو جو مسابقے میں شریک ہوئے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جن کا نمبر آیا اور انعام ملا ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے استادوں کو، ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ بہرحال دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا ہو رہی ہے، قرآنی مجلس دعا پر ختم ہونی چاہیے، سب لوگ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی یہ چھوٹے حافظ جی ہیں، ان کو 2-4 آیتیں پڑھنے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ۔ یاسین والقرآن الحکیم، ماشاءاللہ۔ انک لمن المرسلین۔ دعا ہوگی، تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ بھائی سب حضرات بیٹھ جائیں، اب دعا ہوگی، اطمینان، سکون، وقار کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یہ قرآنی مجلس دعا پر اختتام پذیر ہوگی ماشاءاللہ، بہت اچھے طلبہ ہیں۔ اور دعا کے بعد طلبہ کھانے کے لیے تشریف لے جائیں گے، تو پہلے دینیات کے طلبہ اور بڑے طلبہ پہلے یہ خیال رکھیں کہ پہلے دینیات کے بچے کھائیں، پھر حفظ والے، اور پھر اخیر میں بڑے طلبہ کھانے کے لیے جائیں، لہذا وہاں پر تھوڑا احتیاط سے کام لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله الحليم الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا کربا الا نفذته ولا دینا الا ادیته۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے ان طالب علموں نے قرآن کریم پر جو محنت کی ہے ان کے استادوں کی، ان کے مدرسے والوں کی، اے اللہ سب کی مدد فرما اور ان کی محنتوں کو قبول فرما، اور ان بچوں کو جید حافظ قرآن بنا اور ان کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرما، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے، ہمارے
استادوں سے ہمارے طلبہ سے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو حاجات کو پوری فرما اے اللہ ہماری دعا کو حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے قبول فرما وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین